کبھی کچھ ہو جائے تو اللہ نہ کرے ہو جائے، جائیے تینوں چلے، بارش ہوئی، غار میں گھسے، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں جو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ان کے زمانے میں بھی نیک لوگ رہے ہوں گے ان کے گاؤں میں، تو اللہ کو بول سکتے تھے کہ اللہ میرے گاؤں کے فلانے نیک آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے۔ بھائی بزرگوں کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی بے عزتی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو تینوں نے آپس میں کیا کہا، ارے بھائی آپ لوگ ہیں، کوئی ہے جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، اللہ کے دربار میں اسی کو وسیلہ لگا دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، یہ تین کام اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مصیبت ختم ہونے کی گارنٹی ہے۔ اگر مولوی صاحب یہاں پوچھ لے کہ ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو شاید ہی ایک آدھ آدمی کوئی ملے گا جو یہ کہ مولوی صاحب میں پریشان نہیں ہوں۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آئیں بابو بارے مسلمان، ارے کسی سے اگر مولوی صاحب یہ پوچھ لے آپ لوگ پریشان ہیں تو کتنے لوگ کہیں گے نہیں مجھے کوئی پریشانی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بولیں گے؟ نہیں۔ آئیے تینوں کا واقعہ، بوڑھے ماں باپ، اس کے اندر کیا لکھا ہوا، شیخان کبیران، شیخان کا معنی ہی ہوتا بوڑھا، کبیران بڑے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ ارے انہوں نے اپنی پوری جوانی لگا دی آپ کو بنانے میں، اوپر اٹھانے میں، جوان کرنے میں، بڑے بوڑھے ہو گئے، ہڈی اب جواب دے گئی، ختم، کچھ نہیں کر سکتے۔ ویسٹرن کلچر جو ہے، جو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، وہاں وہ لوگ بوڑھے ماں باپ کو سوئی دے دے کے مار رہے ہیں، جانتے ہیں، زہر دے دے کے مار رہے ہیں تاکہ یہ بڈھا مر جائے، بڈھی مر جائے۔ کیونکہ بیوی جب سے گھر پہ آ گئی ہے تو بڈھا دکھنے کا نہیں مانگتا ہے، بڈھی دکھنے کی نہیں مانگتی، صحیح ہے کہ نہیں؟ مار رہے ہیں وہ لوگ۔ اولڈ ایج ہوم ہے، اولڈ ایج ہوم کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے حوالے چھوڑ دیا ہے ماں باپ کو، میاں بیوی عیش کر رہے ہیں، ماں باپ کو وہاں چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، ماں باپ سب سے بڑی دولت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آپ غور کریں، جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا بھائی؟ نوجوانوں سے اپیل ہے۔ اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے بچوں سے محبت ہے، کبھی نہیں۔ ماں لاڈ پیار دلار رو دھو کے اپنے محبت کا اظہار کرتی، بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، تو کتنے بھی چمڑ جاتے ہیں ماں ماں ماں، لیکن ماں سے زیادہ قربانی باپ کی ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں کوئی نہیں بولتا۔ میرے ابا پہلے لکھا ہوا آتا تھا کیسے؟ ماں کا آشیرواد۔ پہلے آپ دیکھیے گا ٹرک کے پیچھے کیا لکھا رہتا تھا، یہ کہ ماں کا آشیرواد، اور ابا کا نہیں، ابا کا، ارے بھائی ابا کا، صرف ماں ہی کا آشیرواد لیجئے گا، ابا کا نہیں۔ تو باپ محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ دبائے رکھتا ہے۔ تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے اندر جب مسئلہ ہو تو ابھی بچپن سے سکھائے، بیٹا تیرے ابا ہیں، تیرے ابا، اور ابا بھی کہے بیٹا تیری امی ہے، اس کی وجہ سے بیٹا تو دنیا میں ہے، بیٹا ماں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اور ماں 3 کام ایسے کرتی ہے جو ابا 3 کام نہیں کر سکتے۔ آپ ہی بتائیے 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا؟ امی نے۔ پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد جب باہر آئے تو دودھ اپنا خون پلایا، امی نے۔ اور جس وقت ہم باہر آ رہے تھے ہماری اور آپ کی حالت جو تھی، ابا مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، لیکن امی کی حالت ہے وہ دنیا سے چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا اور کان کھول کے سن لیجئے گا، پوری زندگی آپ کی زندگی اگر 50 سال 60 سال کی ہے، ماں باپ کی خدمت کر لیں، اس ماں کو آپ کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے، ایک تکلیف کا بھی بدلہ پوری زندگی میں ادا نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی میں ادا
पूरी जिंदगी में अदा नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैं बकरियां चराता था, लाता था, दूध दूता था, अपने बच्चों को पिलाता, बाद में पहले माँ बाप को पिलाता था। आज अपने घर में क्या है, अपने यहाँ ज्वाइंट फैमिली है, जेब में छुपा छुपा के कोई देख न ले, पहले अंदर उसके बाद बाहर, समझ गया, अंदर बाहर हो गया वो इशारा काफी, अंदर बाहर, उधर भी पोटली इधर भी पोटली, और सिर्फ किसी को पता ही ना चले, बूढ़े माँ बाप। एक दिन मैं लेट आया, अम्मी सो गई, अब्बा सो गई, ये दोनों सो गए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अब्बा जागते रहते रात भर, उनको नींद नहीं आती, और जब उनको घर पे रहना हो ना तो और तकलीफ है उनको, एक मुसीबत से बनी हुई है, पूरी रात जागते हैं, कभी दिन में थोड़ा सा नींद आए, वो जाग रहे हैं, अम्मी जाग रही हैं। लेकिन आज की रात तो ऐसी है कि दोनों सो गए। तो हम और आप होते तो अम्मी उठिए, अब्बू उठिए, या फिर 2-4 बार सुनाते कि अब्बा जल्दी नींद आ गई, क्यों, इंतजार करना चाहिए ना जरा, नहीं। और बच्चे जो यतज़ागऊन, अरबी की इबारत गौर कीजिए कि हमारे बच्चे जो मुंह रगड़ रहे हैं सीधा। देखिए बेटा तू रगड़, जब तक हम अपने बाप को नहीं पिलाएंगे तुझे नहीं पिला सकते। सुबह तक अल्लाह मैं खड़ा रहा, सुबह जब वही माँ बाप उठे तो उनको पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। अल्लाह तुझे खुश करने के लिए क्या है, मुसीबत से निकाल दे। पत्थर खिसक गया, माँ बाप की खिदमत पे मुसीबत दूर हुई कि नहीं हुई, पत्थर खिसका। इसलिए माँ बाप की खिदमत आप कीजिएगा, अगर आप मुसीबत में हैं तो आपकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। कितने लोग क्या करते हैं, माँ बाप के मरने के बाद दूसरों को खिला रहे हैं। अरे भाई जब माँ बाप जिंदा थे तो उनको ही खिलाते, दूसरों को क्यों खिला रहे हैं आप, उनको खिलाइए, उनकी दुआएं लीजिए। सबको बुला के दुआएं लेते हैं, जनाब जी आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए। माँ बाप को कभी नहीं बोले अब्बू हमारे लिए दुआ कीजिए, अम्मी दुआ कीजिए। अरे बोलिए, मुसीबत जरा कम हुई। अब दूसरा आदमी खड़ा हुआ, आजकल हमारे कुछ नौजवान बोलते हैं और ये मोबाइल फोन में रखे भी हुए हैं। ये मोबाइल फोन जो है ना, इसके फायदे कम है या नुकसान क्या वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो है बड़े बड़े मसाइल हैं। अगर मौलवी साहब कहें कि सब लोग अपना मोबाइल यहाँ जमा कर दीजिए तो कितने मोबाइल जमा हो सकते हैं? जवाब मत दीजिएगा, बस इस चेहरे से हम समझ जाएंगे कि जहाँ आंख मिलाए तो फिर मसला गड़बड़ हो गया। जानते हैं आप कितने लोग अपना मोबाइल यहाँ जमा कराएंगे? आज हमारा मोबाइल ही हमारा अखलाक है। हम कितने पानी में हैं और कैसे लगते हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ, जितने गुनाहगार हम और आप हैं, ऊपर वाला अगर पर्दा न करता कब से लोग हमारी बेइज्जती कर देते। वो तो ऊपर वाले ने हमारे गुनाहों को छुपा रखा है, इसलिए लोग इज्जत कर रहे हैं, वरना कोई घासों न डाले। अब इसमें फोटो देखे, शादी से पहले फोटो, वो वाली फोटो, अपनी वाली भी फोटो और अभी जलसे वाली भी फोटो। या कुछ नौजवान ऐसे भी आए हुए हैं क्योंकि वो आई हुई हैं। मौलवी साहब खोल दिए मौलवी साहब खोल दिए। वो आई हुई हैं, वो आए हुए हैं। इसलिए दबंग लोग वहां होना चाहिए गेट पर, सनाउल्लाह भाई जैसे आदमी चाहिए। सिरे फोड़ दे सीधा। ऐसा मत कीजिएगा भाई, गड़बड़े हो जाएगा। मेहमान आए हुए लोग, उनकी इज्जत करना, एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और आप लोग सब ने साथ दिया गांव वालों का, ये गांव वाले सब आपके शुक्रगुजार हैं। ये मेहमान लोग मिलेंगे कहाँ? ये तो मेहमान नवाजी हुई माशाल्लाह कि आप लोग आए हुए, हम लोग सब आपके शुक्रगुजार हैं। तो बताना ये है कि कुछ नौजवानों के मोबाइल के अंदर भी फोटो बहुत है। अब किनकी फोटो है, रात भर कौन सी फोटो चलती है, ये मौलवी साहब नहीं बताएंगे। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, क्या क्या होता है, कौन सी गई, किधर आई, कौन से कट वाली, किधर से पोज वाली, वो अलग बात है। इसलिए मैं बार बार अपने बाल को इधर इधर करता हूँ, इस तरह वाली। ये इस तरह वाली फोटो वो चलती, जानते हैं इस तरह वाली फोटो। ये पता नहीं हमारे नौजवानों के सर में ये कौन सा बाल है, ये ऐसा खोपा रख के ये बार बार इधर करेगा तो कभी इधर करेगा तो कभी इधर करेगा, फिर कुछ देर चलेगा, यहाँ हाथ डालेगा, फिर इधर घुमा रहा है, फिर हाथ डालेगा, फिर यहाँ घुमा रहा है, फिर हाथ डालेगा, फिर यहाँ घुमा रहा है। अरे भाई कितना घुमाइएगा?
وہ گھماتے 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 بال بھی پناہ مانگنے لگتا ہے کہ بار بار ڈال رہا ہمارے اندر ہاتھ ڈال رہا بار بار ڈال رہا کاہے پریشان کر رہا بھائی. تو بتانا یہ تھا کہ اللہ والے نوجوان ایسے ہیں کہ برائی کی دعوت اگر ملتی بھی ہے تو بولے نا یہ سب کام ہم نہیں کرتے. اللہ والے بولے نہیں 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 بالکل نہیں, غلط کام نہیں کریں گے. ایک مرتبہ کیا ہوا, اور یہ بات ان کے لیے بھی ہے لڑکیوں کے لیے بھی ہے ماشاءاللہ, نوجوان ہیں وہ بھی, میں اس لیے میں دونوں کو مکس کر کے حدیث پیش کر رہا ہوں. ایک اللہ والی تھی, شادی نہیں ہوئی. ایک تھا چچا زاد بہن تھی, اب معاہدہ طے ہوا, بیچاری مجبور ہو گئی. یہ مجبوری کے لفظ پر ذرا رکیے گا. آج کل بیچاری کی مجبوری سے کچھ لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بیوہ ہو گئی ہیں, بھابھی ہیں, اب سمجھ گئے, بیوہ ہو گئی ہیں, بھابھی ہیں, بھابھی بول بول کے, انٹی بول بول کے گھنٹی مار رہا ہے. جانتے ہیں ارے نہیں میں بھابھی کی خدمت کر رہا ہوں, ان کے کام آ رہا ہوں, ان کی پریشانی دور کر رہا ہوں, ان کو راشن دے رہا ہوں. ارے راشن دے رہا ہے یا کچھ اور غلط کام کر رہا ہے, ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اور ایسی کمپنی میں بھی کچھ بہنیں کام کر رہی ہیں, مجبوری میں گئی ہیں, کیوں, پیٹ پالنا ہے, بچوں کا پالنا ہے, ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں مجبوری کا. یہ بیچاری بھی مجبور ہو گئی. 100 دینار پر معاہدہ طے ہوا, غلط کام کے لیے بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے اللہ والی نے کہا, آج بھی اللہ والی دنیا میں زندہ ہے, ایسی نہیں ہے, آج بھی اللہ والی ہے. یا عبداللہ اتق اللہ ولا تقتل الخاتم الا بحق, کہ اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا, یہ غلط کام مت کر. کیوں غلط کام کر رہا میرے ساتھ؟ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. آپ بتائیے تنہائی میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی, اس نے غلط کام چھوڑ دیا. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے غلط چھوڑا. آج ہی جتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے. آپ کو دل میں بڑی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسا بنا دے گا کہ بہترین بیوی آپ کو مل جائے گی اور بہترین شوہر آپ کو مل جائے گا. یہ شادی سے پہلے ہیلو ہائے بائے پلیز وہ سب کو بائے بائے کر دیجئے, پلیز بائے بائے کر دیجئے. نہیں بولے مولوی صاحب بڑا مزہ آتا ہے بات کرنے میں. ہماری بہن سے کوئی بات کرے تو, ہماری بیوی سے کوئی بات کرے تو, ہماری ماں سے کوئی بات کرے تو, ہماری بیٹی سے کوئی بات کرے تو جوش آ جائے گا نا. اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے, ڈیلیٹ مار دیجیے. آج دیکھتے ہیں کتنے لوگ موبائل کے اندر ڈیلیٹ مارتے ہیں. پوری فوٹو کو ہٹا دیجیے, ہٹا دیجیے, ہٹا دیجیے, ہٹا دیجیے. چلیے نمبر 3, ایک سیٹ تھا, ان کے ایک آدمی مزدوری کرتا تھا. کئی لوگ مزدور رہے ہوں گے, سیٹ صاحب کے لوگ کھٹتے ہیں. تو کیا ہوا, اس نے اپنی مزدوری نہیں لی, کسی دن چلا گیا. بہت دنوں کے بعد آیا, سیٹ صاحب میری مزدوری دیجیے. یاد رکھیے گا جو بھی ہمارے یہاں کام کر رہا ہے مہینہ پورا ہوتے ہوئے آپ سیلری دے دیجیے. کیوں, ان کے ماں باپ انتظار میں ہیں, اور بال بچے انتظار میں ہیں, ان کو گیس کا پیسہ بھرنا ہے, دودھ کا پیسہ بھرنا ہے, فیس بھرنی ہے, جلدی سے دے دیجیے. کتنے لوگ نہیں دیتے ہیں. اور جس سیٹ کی کہانی میں سنانے جا رہا ہوں, اس سیٹ نے تو اپنے نوکر ہی کو سیٹ بنا دیا. اللہ کی قسم کہتا ہوں, اگر سیٹ لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ ڈبل سیٹ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی ایک دکان اپنے نوکر کے نام لکھ دیجیے. کیسا مولوی صاحب ہے, مولوی صاحب دکان لکھوانے آ گئے ہیں. نہیں, مولوی صاحب مالدار بنانے آئے ہیں. کیونکہ حدیث کے حوالے سے بات کریں گے نا, ابھی دیکھیے کیسے مالدار ہو جائیں گے. ایک سیٹ صاحب ہے, مزدوری لینے نہیں آیا, تو اس نے کیا کیا, اس پیسے کو لے کر اپنی تجارت میں لگا دیا. جب تجارت میں لگا دیا تو عطر کی اور بھی کئی دکان ہو گئی. ابھی یہاں عطر چل رہا ہے اس لیے عطر ہی کی بات کریں گے, ہے نا. کئی دکان ہو گئی, تو وہ پیسہ لگا تو ایک دکان اور ایک دکان اور ایک دکان اور. ہمارے اور آپ کی تو نیت خراب ہو جاتی ہے. سگے والے میں بہن کو دیتا کون ہے, بھائی کو دیتا کون ہے, اور کھا لیتے ہیں اور بیکار بھی نہیں لیتے. مسجد کا بھی کھائے بیٹھے ہیں, مدرسے کا کھائے بیٹھے ہیں, یہاں تک کہ قبرستان کا بھی کھائے بیٹھے ہیں. اور یہ صاحب ایسے ہیں, سیٹ صاحب, ان کو ڈبل سیٹ بننا ہے. دیکھ لیجئے, کچھ دنوں کے بعد آیا, سیٹ صاحب میرا پیسہ دیجئے, لائیے. یہ بھائی یہ لے جا, یہ سب پورا تیرا, یہ لے جا بھائی, لے جا. مذاق کر رہے ہیں کا, مذاق کر رہے ہیں آپ تو.
ارے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب پورا ہی ہے تیرا، لے جا بھائی لے جا پورا۔ ارے مذاق کر رہا ہے کیا؟ میں حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ اتحتزو بھی، مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ بولے مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو نہیں لینے آیا تو میں بولا کہ جس طرح میں سیٹ تو بھی سیٹ، جا تو بھی سیٹ بن جا۔ اے اللہ مصیبت میں پھنسا ہوں، میں نے اپنے نوکر کو بھی سیٹ بنا دیا، اللہ میں پھنسا ہوں، نکال دے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں اللہ نے شادی سے پہلے ہی ان کو مالدار بنا دیا ہے۔ جب مالدار بنا دیا ہے تو اپنے ماتحت کا خیال رکھیے، اللہ اور نواز دیں گے۔ ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں ابھی شادی جلدی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب جب پیر پر کھڑے ہوں گے تو شادی کریں گے۔ آپ میں سے سب نوجوان کی شادی ہو گئی ہے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں؟ آج ایک دعا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ دعا کو پڑھیے گا اور فری میں مولوی صاحب دعا بتائیں گے، گھر بھی ملے گا، گھر والی بھی مل جائے گی، سسرال کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مال مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ بتا دوں؟ بہت قیمتی دعا ہے، بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ بولیے، بتا دوں؟ چپکے سے یاد کر لیجئے گا، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اور یہ اس دعا کا جو فائدہ ہے پہلے فائدہ گنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 27 29 تک پڑھیے۔ فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ کا گھونسا، موسیٰ کا گھونسا، وہ ایسا گھونسا مارے ان کو کہ سامنے والا گر گیا۔ کیوں؟ واقعہ کیا ہے؟ جب آپ لوگ گھونسا وسا مت ماریے گا کسی کو، اب وہ لگ گیا ان کو، بیچارے سے بڑے ہٹے کٹے طاقتور نوجوان تھے ہی۔ نوجوان کا کام ہے پبلک سیوا، پبلک کی سیوا میں لگے رہیے، لوگوں کے کام آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں گھوم رہے ہیں تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کے خاندان کا ہے، ایک فرعون کے خاندان کا۔ جب دونوں لڑ رہے ہیں تو اس نے بلایا، موسیٰ بچاؤ بچاؤ، ہمیں اور آپ کو بھی لوگ بلاتے ہیں، واہ کیا فائٹنگ چل رہی ہے، لے ڈنا ڈنا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بھائی دو آدمی لڑیں گے تو تیسرا ویڈیو بنائے گا، اور ویڈیو بنا کے اوپر ڈال دے گا، اپنی یہاں ویڈیو ہی چل رہی ہے، واہ فائٹنگ اچھی چل رہی ہے، ادھر سے دو ہاتھ زیادہ لگ گیا ہے، جی نہیں، آپ ہنسیے گا، تماشا بنائیے گا، ویڈیو لیجیے گا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، کیا آپ ہاسپٹل چھوڑیے گا؟ آپ ایسے بولتا ہوں تو لوگ بولتے رہے مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں، جی میں ہنساتا نہیں ہوں، پورا اندر تک بھیجے میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو رپورٹر کیا کرتا ہے، منہ میں لے جا کے مائک گھسا کے پوچھتا ہے بھائی صاحب آپ ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ ارے بھائی پہلے ان کو باہر لائیے، اس کے بعد مائک لگا کے پوچھیے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج دنیا عقل مند ہو گئی، درد مند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد درد ہے، گئے رے ظالم تو ستا رہا ہے مظلوم کو، اب شاید ہلکا مارے ہوں گے یا کیسا مارے، ان کی نیت تو مارنے کی تھی نہیں، لیکن موسیٰ کا گھونسا کام پڑ گیا۔ اب بہت افسوس کیا، شیطان کی طرف سے ہو گیا۔ اب دیکھیے واقعہ، اس کے اندر غور کیجئے گا کہ ایک نوجوان کیا کیا کام کرتا ہے اپنے سماج کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن پھر چلے، پھر وہی بلا رہا ہے، تو کل تو ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تھا، تو آج وہی آدمی دوسرے کسی اور دشمن کے آدمی سے لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گھور کر دیکھا، ارے کل تو ہی لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، تو سامنے والے کو رہا ہی نہیں گیا کیونکہ ان کے سامنے ہی ایک آدمی ختم ہو گیا۔ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، موسیٰ کل تو ان کی باری تھی، آج میری باری نہ آ جائے کیونکہ میرے سامنے ہی ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ پھر رفع دفع کیے، نکالے، تو ایک آدمی اور آیا، دور سے آیا، موسیٰ کل جو مسئلہ ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس نے تو بول دیا کہ آپ نے ایسا کیا ہے، تو اب یہ بات پھیل گئی ہے، فرعون کی طرف سے آپ کے خلاف آرڈر پاس ہو گیا ہے، آپ کو پکڑا جائے گا۔ اس آدمی کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے جو کام کیا، جب تک قرآن زندہ رہے گا اس آدمی کا کام زندہ رہے گا، اس لیے نام بولتا ہے کہ کام بولتا ہے؟ یہ بتائیے آپ، ہمیں اور آپ کو نام کے لیے مرنا چاہیے یا کام کے لیے مرنا چاہیے؟ آج کل ہم اور آپ نام کے لیے مرتے ہیں۔ اگر 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 کمیٹی میں میرا نام نہیں تو میں نہیں آؤں گا، صدر میں رہوں گا، سیکریٹری میں ہی رہوں گا، خزانچی میں ہی رہوں گا، میرا نام لکھتے کیا؟
میرا نام نہیں تو میں آؤں گا نہیں. جبکہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ وہ آدمی آیا. قرآن نے صرف آدمی کا نام نہیں لیا لیکن سمجھایا موسیٰ آپ یہاں سے مصر چھوڑ کر مدین چلے جائیے، یعنی مصر چھوڑ کر چلے جائیے، آپ جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی بات مان لی، وہ چلے پہنچے. جب مدین گئے تو دیکھا 2 عورتیں ہیں یا 2 بچیاں ہیں.